سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 80۔ غزوہ حمراء الاسد اور کفار کی پسپائی۔ یہ اعلان قریش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے، احد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہو گئے۔ اس طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب لوگ زخمی تھے، لیکن کسی نے بھی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، جبکہ حالات یہ تھی کہ بنو مسلمہ کے 40 آدمی زخمی ہوئے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے، اور اسی حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی صورت یہ تھی کہ چہرہ مبارک زرہ کی گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھا، چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا، نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا، ایک روایت میں اوپر کا ہونٹ زخمی ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں کندھا بھی زخمی تھا۔ اس کندھے پر ابن قیمیہ نے اس وقت وار کیا تھا جب آپ گڑھے میں گرے تھے۔ گڑھے میں گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنے بھی زخمی تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، طلحہ تمہارے ہتھیار کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہی ہے اللہ کے رسول۔ یہ کہہ کر وہ گئے اور ہتھیار پہن کر آ گئے، حالانکہ ان کے سینے پر صرف 9 زخم تھے، جبکہ پورے جسم پر 70 زخم تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حمراء الاسد کے مقام پر ٹھہرا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن تک قیام کیا۔ ہر رات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے پڑاؤ میں جگہ جگہ آگ روشن کرتے رہے تاکہ دشمن کو دور سے روشنیاں نظر آتی رہے۔ اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، چنانچہ ان پر رعب پڑ گیا۔ اس مہم کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں تھیں یا صرف اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ کفار نے جب یہ خبر سنی کہ مسلمان تو ایک بار پھر تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں، تو وہ مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کوچ فرمایا۔ حمراء الاسد کے مقام پر مسلمانوں نے ابو عزہ شاعر کو گرفتار کیا۔ یہ شخص مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی گرفتار ہوا تھا۔ گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تھا تو گڑ گڑانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا رہا تھا۔ اس موقع پر یہ پھر گرفتار ہوا۔ اب پھر اس نے رونا گڑ گڑانا شروع کیا، لگا معافی مانگنے۔ اس نے کہا، اے محمد، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھ پر احسان کیجئے، میری بیٹیوں کی خاطر رہا کر دیجئے۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اب تو مسلمانوں کو دکھ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ بھی ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وضاحت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ مومن کو چاہیے کوئی اسے دھوکہ دے تو اس سے ہوشیار رہے اور پھر اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں تشریف لائے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ضروری معاملہ میں بنو نذیر سے بات طے کرنا تھی۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون بہا دینا پڑا تو بنو نذیر بھی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے، ہاں کیوں نہیں، ہم ابھی رقم ادا کر دیتے ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہو کر ملے، لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش پہلے سے تیار کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے۔ اندازہ ایسا تھا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہیں بٹھا چھوڑ کر مدینہ منور لوٹ آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی، صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں مدینہ منورہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب صحابہ کرام فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا، میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھی۔ تمام یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے کہ سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر یہودی خاموش رہ گئے، کوئی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم 10 دن کے اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاریاں شروع کر دی، اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے۔ لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہیں جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئے تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلیوں میں جمے رہو، میرے ساتھ 2000 جانباز ہیں، ان میں میرے قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں۔ بہت آنچ پڑا تو یہ لوگ تمہارے حویلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تم سے پہلے جانے دیں گے۔ ہمارے ساتھ قبیلے بنی قریظہ کے لوگ بھی ہیں اور قبیلے عثفان کے لوگ بھی ہیں، یہ سب تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بنو نذیر کو یہ پیغام ملتی ہی تو انہوں نے جلاوطن ہونے کا خیال ترک کر دیا، چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تکبیر بلند کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا، یہودی جنگ پر آمادہ ہے، لہذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حی بن اخطب تھا، اسی شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور ام المؤمنین کا اعزاز پایا۔ حی بن ابی خطب بن نذیر کا سردار تھا۔ بن نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مستقم نے اسے سمجھانے
اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن حی بن اخطب منافقوں کی پر باز نہ رہا اور جنگ پر تلا رہا۔ اس پر سلام بن مشکم نے اس سے کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ حی بن اخطب پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔